لاسٹ ٹائم ہم نے ریولیشن چیپٹر 14 میں سے دیکھ رہے تھے. کیا دیکھ رہے تھے؟ ریولیشن چیپٹر 14. اور ہم نے کیا سیکھا تھا؟ دیر از اے رش فار سم تھنگ. وہ کیا ہے؟ خداوند کے جلدی پڑ گئی ہے. جلدی کس چیز کی پڑ گئی ہے؟ خداوند کے کلام کی منادی کی. آمین. انجیل کی منادی کی. خداوند کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا جانا ہے کی منادی کی. ہر طرح کی قوم، ہر قبیلہ، اہل زبان اور امت کے سنائے جانے کے لیے جو اپنی خوشخبری ہے اس کی منادی کی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے رزلٹ کے طور پر کیا ہے. اس کے رزلٹ کے طور پر بابل جو ہے وہ گر جاتا ہے. بابل گر پڑا ہے. آج ہم واپس اس جگہ پر جائیں گے مکاشفہ 14 باب میں، اور اس میں سے آپ کو فردر چیزیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سیکھیں، کیونکہ جو کٹائی کا ٹائم ہے وہ آ چکا ہے. 2 پیریڈ جو ہیں، آج میں بھائی انیل کانت کے ساتھ بھی بات ہو رہی تھی تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ 62 ہفتوں کا ٹائم بھی گزر گیا ہے. اب 7 ہفتوں کا ٹائم بھی گزر گیا ہے. ان عیدوں میں یہ جو فال فیسٹ ہیں، یہ جو 3 عیدیں بھی گزری ہیں، ابھی عید قیام آنی ہے، تو ان عیدوں کے دوران کیا ہے کہ وہ 7 ہفتے کا جو 49 ایئرس کا ٹائم تھا وہ بھی گزر گیا. اب پیچھے ہمارے پاس کتنا ٹائم رہ گیا؟ 1 ویک کا، یعنی کہ 7 سال کا عرصہ ہو گیا، رہ گیا. اب ضروری نہیں کہ اس میں کوئی گیپ آئے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ گیپ نہ آئے. ٹھیک ہے. سو اٹ کوڈ اسٹارٹ فرام دس سپٹمبر. ٹھیک ہے. سپٹمبر کے اینڈ سے آخری جو 1 ویک ہے، جو کہ آخری ویک میں کیا ہوگا کہ مخالف مسیح آئے گا. مخالف مسیح جب آئے گا تو کیا کرے گا؟ آ کر امن کا معاہدہ کرے گا. ٹھیک ہے. آ کر 1 ہفتہ کے لیے بائبل میں لکھا ہے کہ سب کے ساتھ عہد باندھے گا. اور وہ جو 1 ہفتہ ہے وہ 7 سالوں کا ہفتہ ہے. یہ دنوں کا ہفتہ نہیں، یہ ایئرس کا ویک ہے. ٹھیک ہے. تو 70 ایئرس ٹوٹل دیے گئے تھے. اس میں سے 70 ویکس دیے گئے تھے. اس میں سے 69 ویکس جو ہیں وہ پورے ہو گئے. اس سال 2016 میں جو ہے 1960، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو پیریڈ تھا وہ 62 ویکس کا پیریڈ تھا، جو کہ 434 سال بنتے ہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کی تعمیر سے لے کر، جو کہ نہمایہ کی کتاب میں جیسس کرائسٹ کی، یسوع مسیح کی صلیب پر آ کر 62 ویکس پورے ہو گئے. اس کے بعد یروشلم تباہ ہو گیا. اس کے بعد یروشلم دوبارہ یہودیوں کے پاس ریسٹور کب ہوتا ہے؟ 1967 میں. وہاں سے 7 ویکس لیے گئے. 49 ایئرس کا عرصہ گزرا ہے. اور اب جو ہے 2016 میں ان فال فیسٹ کے اوپر آ کر وہ بھی عرصہ ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. سو جس ٹائم پیریڈ میں ہم رہ رہے ہیں، اٹس ویری پروفیٹک، کیونکہ کیا ہے کہ اس سال میں، اس مہینے میں جو ہے وہ 49 ایئرس کا 7 ویکس کا جو پیریڈ ہے وہ بھی اب فنش ہو گیا. دیٹ مینس کہ اب ہم جو ہے وہ بوروڈ ٹائم میں ہیں، کیونکہ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ دلہن آنے میں دیر لگے. کیا لگایا؟ دیر لگے. سو کیا ہے کہ خداوند جو ہے، خداوند یسوع مسیح ہو سکتا ہے کہ تھوڑا اس میں اور ہمیں موقع دے دیں، کچھ سال اور. جیسے لکھا ہے نا کہ وہ اس نے کہا کہ یہ اتنے سالوں سے میں آ رہا ہوں، اس نے پھل نہیں دیا، تو اس نے کہا کہ 1 سال اور ٹھہر جا. ٹھیک ہے. تو بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت آ جائے. خداوند چاہتا ہے کہ اور لوگ بچ جائیں، اور لوگ خداوند کی حضوری میں آ جائیں. لیکن یہ بھی ضروری نہیں. آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایک اور بپتسمہ ہے جو مجھے لینا ہے، جو آگ کا بپتسمہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ زمین جو ہے وہ آگ کے بپتسمہ سے گزرے گی. سو بیپٹزم آف فائر جو ہے وہ آخری زمانے کی سیکنڈ کمنگ کی بات ہو رہی ہے. یوحنا نے کیا کہا تھا کہ یہ تمہیں پاک روح سے اور آگ سے بپتسمہ دے گا. کس چیز سے؟ پاک روح سے اور آگ سے بپتسمہ دے گا. فرسٹ کمنگ میں یسوع مسیح نے ہمیں کس چیز سے بپتسمہ دیا؟ پاک روح سے. پاک روح سے بپتسمہ دیا. اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ روح تمہارے پاس بھیجوں. اور آگ کا بپتسمہ ابھی تک نہیں ہو. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاک روح سے اور آگ سے مطلب یہ تھا کہ پاک روح کی آگ سے. نہیں، پاک روح سے بیپٹزم فرسٹ کمنگ میں وہ ابھی تک ہم جس پیریڈ میں چل رہے ہیں وہ پاک روح کا بپتسمہ ہے. ٹھیک ہے نا. جو پینتیکوست کا ایرا ہے، جو عید پینتیکوست سے شروع ہوا، اس ٹائم پیریڈ میں ہم چل رہے ہیں. لیکن آخر میں بائبل میں کیا لکھا ہے کہ وہ دن جو خداوند کا دن ہے آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کو خداوند کا دن کہتے ہیں، دا ڈے آف دا لارڈ. اس کو ججمنٹ کا دن کہتے ہیں. حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ دن بادلوں کا دن ہے. تو اس کو کلاؤڈز کا دن کہتے ہیں. بادل کون ہے؟ ہم لوگ. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ گواہوں کا ایک ایسا بادل، لکھا ہے کہ وہ بادلوں کے ساتھ آئے گا.
لٹرل بادلوں کے ساتھ ضروری نہیں ہے، وہ ہم سب وائٹ کپڑے پہنے ہوئے گھوڑوں پر سوار اس کے ساتھ چونکہ آئیں گے تو ہم بھی بادلوں کی مانند ہوں گے کہ گواہوں کو، خداوند کے لوگوں کو جو ہے وہ بادل کہا گیا ہے. سو ہم بادلوں کے ساتھ، ہم یعنی کہ بادل ہیں ہمارے ساتھ خداوند آئیں گے، اور وہ آگ کا دن ہے، آگ کا بپتسمہ ہونے والا ہے. سو اب ہم کس سچویشن میں جا رہے ہیں؟ بیپٹزم آف فائر کی طرف جا رہے ہیں. سو ججمنٹ جو ہے وہ فائر کو ظاہر کرتی ہے. ججمنٹ جو ہے اس دنیا کی عدالت کو ظاہر کرتی ہے. ججمنٹ جو ہے یہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ججمنٹ سے پہلے علیحدہ کر لیا جائے گا. کون لوگ؟ بائبل میں لکھے کہ جن کے ماتھوں پر خداوند کے نام لکھے ہیں، جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، برہ کی کتاب میں، بک آف لیمب میں جن کا نام لکھا ہے، ان کو ججمنٹ سے علیحدہ کیا جائے گا. ریممبر ون تھنگ کہ جب خداوند نے آفتیں بھیجی تھی مصر پر تو وہ مصریوں پر آتی تھی، اسرائیلائٹس پر نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ سو خداوند کی یہ جو ججمنٹس ہے، یہ جو بولز کی ججمنٹ اور ٹرمپٹس اور یہ سب کچھ، یہ بہت جلد ابھی شروع ہونے والا ہے. ویری سون یو ول اسٹارٹ سیئنگ دیز تھنگس ہیپننگ ان فرنٹ آف یور آئیز. لیکن خداوند ہمیں پروٹیکٹ کرے گا، خداوند ہمارے اوپر شیلڈ بن جائے گا اور ہم اس چیز کو دیکھیں گے. سو کیا ہے کہ آخری 7 سال جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ امیڈیٹلی ادھر سے شروع ہو جائیں، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پلک جھپکتے میں اسرائیل کے اندر جو ہے وہ جنگ، کیونکہ اس کے لیے اسرائیل میں جنگ لگنا پہلے ضروری ہے تاکہ اسرائیل، کیونکہ دیکھیں کہ امن وہاں پر کیا جاتا ہے، پیس ٹریٹی وہاں پر کی جاتی ہے جہاں پر جنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ ہم نے آج سے 2 سال پہلے کیا سیکھ رہے تھے کہ ڈمیسکس یا سیریا کی تباہی جب ہوگی تو سمجھیں کہ مسیح کا آنا قریب آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو یاد ہوگی وہ بات. اور آج دیکھیں کہ 2 سال کے بعد ہم اس پروفیسی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. رشیا نے جو ہے وہ پھر بامبنگ شروع کر دی ہے سیریا کی، اور وہاں پر کام پھر شروع ہو گیا، اور بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بہت بڑے بڑے ایکسپلوژنز ہوں گے، اینڈ اسرائیل ول بی ٹیکن انٹو دی وار. اور بہت جلدی ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل جنگ میں شریک ہو جائے گا، جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا. تو جب آپ اس طرح ہوتے دیکھیں تو سمجھیں کہ بس ٹائم آ گیا. لیکن ایک چیز ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ خداوند کا جو کلاک ہے وہ ٹک 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 ہوتا جا رہا ہے. خداوند کا جو گھڑی کے جو کانٹے ہیں وہ چلتے جا رہے ہیں. دنیا مانے یا نہ مانے، دنیا تیار ہو یا نہ ہو، ہم جو ہے وہ اس آخری دن کی طرف جو کہ آگ کا دن ہے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ So whether we are being dragged to that, whether we are running towards that, it's our will, it's our choice کہ ہم کیسے اس دن میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ہم دلیری کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہم جو ہے وہ گھسیٹے جائیں گے وہاں پر. یہ جو ہے یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھیں بک آف ریویلیشن، اس سیزن کے بارے میں جو ہے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے. بک آف ریویلیشن چیپٹر 14 اور اس کی پہلی آیت. لکھا ہے کہ میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے. کیا ہے؟ ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے. اور اگر ہم چیپٹر 7 میں پڑھیں تو وہ بہت بڑی بھیڑ جس میں باقی لوگ بھی شامل ہیں، ان سب کے ماتھوں پر بھی خداوند کا اور باپ کا نام لکھا ہوا ہے. پھر 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ پھر ان کے بعد، کیونکہ ہم نے بیچ میں سے خوشخبری کی جو بات تھی وہ پڑھی، لکھا ہے کہ ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتہ نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اس کے اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے، وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برہ کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا. کون سے عذاب میں؟ آگ اور گندک کے عذاب میں، کیونکہ وہ دن جو ہے وہ آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا. ان کو لکھا ہے کہ ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا، اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو دن رات چین نہ ملے گا. مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں. کس چیز پر؟ خدا کے حکموں پر. یعنی کہ جب ہم مقدس بن جاتے ہیں تو خدا کیا کہتا ہے کہ ہم پھر کس چیز پر عمل کریں؟ خدا کے حکموں پر. مقدس ہونے کے لیے نہیں، مقدس ہونے کی وجہ سے. ہاللیلویا. مقدس ہونے کے لیے ہم خدا کے حکموں پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتا ہے، جو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے، وہ لعنت کے نیچے ہے. لیکن
ہم چونکہ مقدس ہیں اس لیے ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں. ہاللیلویا. کیونکہ مقدس کیسے ہوئے؟ ایمان کے ساتھ، خدا یسوع مسیح کے لہو کے ساتھ، یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے پر ایمان لانے کے سبب سے. اور لکھا ہے مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے. مقدسوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. ہاللیلویا. اب آگے جا کر دیکھتے ہیں 14ویں آیت میں. اب یہاں پر دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جن کے ماتھوں پر باپ اور بیٹے کا نام لکھا ہوا ہے. ہاللیلویا. خداوند کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہے، یعنی کہ خداوند باپ کا اور خداوند یسوع مسیح کا اور اس کے باپ کا یعنی ہوا کا نام لکھا ہوا ہے. باپ کا اور بیٹے کا نام وہاں پر لکھا ہوا ہے. اور مخالف مسیح کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ دوسری چھاپ لے لیں گے، جو لوگ دوسرے طرف چلے جائیں گے، جو کہ بہت جلدی ہمارے سامنے مخالف مسیح ظاہر ہونے والا ہے، وہ اپوزٹ کام ہو جائے گا. وہ شیطان تے وہ بیٹے کا نام لے لیں گے. ٹھیک ہے. آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ عید خیام ہمیں یہاں پر منائی جاتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ میں بتاتا ہوں کہ کیسے. 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے. ہاللیلویا. کیا ہے؟ سفید بادل ہے. یسوع مسیح کس پر آئے گا؟ بادلوں پر. اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے. ابن آدم کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں کیا ہے؟ تیز درانتی ہے. اور پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس سے نکل کر، مقدس کہاں پر ہے؟ یہ زمین پر تو نہیں ہے، یہ آسمانی ہیکل ہے. ہاللیلویا. اس ہیکل سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی ہے. پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی. پھر ایک اور فرشتہ جو اس مقدس سے نکلا جو آسمان پر ہے. ہاللیلویا. کون کہاں پر ہے یہ مقدس ہیکل؟ کہاں پر ہے؟ آسمان پر. تو آسمان پر اگر ہیکل ہے تو پھر ہیکل کی ساری چیزیں بھی آسمان پر ہیں. عہد کا صندوق بھی ہمیں نظر آتا ہے آسمان پر، منورہ بھی نظر آتا ہے، وہ چراغ دان، روٹیوں کا وہ جو میز تھا وہ بھی نظر آتا ہے. سونے کا مذبح بھی ہمیں ہیکل میں وہاں پر نظر آتا ہے. اور یسوع مسیح کاہن کے لباس میں بھی نظر آتا ہے. زمین پر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ ختم ہو گیا، موقوف ہو گیا. زمین پر تو ختم ہو گیا، موقوف ہو گیا، لیکن آسمان میں ویسے کا ویسا ہی جاری ہے. اور ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے زمین پر ہو. That is the reason why we should keep the commandments. ہمیں کیوں خداوند کے حکموں پر عمل کرنا ہے؟ کیونکہ آسمان میں جو ہے وہ سارا سسٹم ویسے کا ویسا چل رہا ہے. اور لکھا ہے کہ اور قربان گاہ سے ایک اور فرشتہ نکلا جس کا کس پر اختیار تھا؟ آگ پر اختیار تھا. کیوں؟ کیونکہ آخری دن کس سے ظاہر ہوگا؟ آگ کے ساتھ. اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں. اور اس فرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی، اور اس شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے. میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، خروج کی کتاب، بک آف ایکسوڈس، اور اس کے 23 چیپٹر میں دیکھیں گے اور اس کی 16 آیت میں دیکھیں گے، بلکہ 14 آیت پہلے پڑھوں گا. لکھے کہ سال بھر میں 3 بار میرے لیے عید منانا. ٹھیک ہے. اور 16 آیت میں لکھا ہے کہ جب تیرے کھیت میں جسے تو نے محنت سے بویا پہلا پھل آئے تو فصل کاٹنے کی عید منانا، اور سال کے آخر میں جب تو اپنی محنت کا پھل کھیت سے جمع کرے تو جمع کرنے کی عید منانا. پہلی عید کون سی؟ عید فطیر 15ویں آیت میں لکھا ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے پر ہم نے منائی. فصل کاٹنے کی عید کب ہے؟ جب عید پینتیکوست آتی تھی تب گندم کی فصل کو کاٹا جاتا تھا اور عید منائی جاتی تھی. اور تب سے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ فصل کے مالک سے کہو کہ فصل تو بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں، مالک اور مزدوروں کو بھیجے. When we say کہ we are living in the Pentecost era, that means کہ وہ کٹائی کا ٹائم جو ہے وہ تب تک
چلتا ہی جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ روت نے جب بوئز کے پاس گئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ جب تک موسم کٹائی کا تو میرے جوانوں کے ساتھ کٹائی کرتی جا. میں بھی کٹائی کر رہا ہوں, تو بھی کٹائی کرتی جا. روت جو ہے وہ کلیسیا کی تصویر ہے, بوئز جو ہے وہ یسوع مسیح کی تصویر ہے, دنیا جو ہے وہ کھیت کی تصویر ہے. اور سیکنڈ کمنگ تک کیا ہے, کٹائی ہوتی جا رہی ہے, گندم کی کٹائی ہوتی جا رہی ہے. اور پھر لکھا ہے کہ سال کے آخر میں جو کہ فال کا ایریا ہے, خزاں کا موسم ہے, لکھا ہے کہ جمع کرنے کی عید تو منانا. یہ جو پھل جمع کیا جاتا تھا, یہ عید خیام کی جو ٹیبرنیکلز کی فیس ہے اس کی بات ہے. پھر دیکھیں بک آف لیویٹیکس چیپٹر 23, احبار کی کتاب, اور اس کی 23 چیپٹر 23 باب اور اس کی 39 ورس, 23 باب اور اس کی 39 آئے 39 ورس. لکھا ہے کہ 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ جو کہ عید خیام کی تاریخ ہے, لکھا ہے کہ جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید منانا. پہلے دن خاص آرام کا ہو, 8واں دن بھی خاص آرام کا ہو. تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل, کھجور کی ڈالیاں, گھنے درخت کی شاخیں اور ندیوں کی بید لینا. ٹھیک ہے, بید مجنو لینا. کیا ہے کہ پھلوں کو جمع کرنے کی یہ عید ہے, کھجور کی ڈالیوں کے ساتھ منائی جانے والی یہ عید ہے, کٹائی کی یہ عید ہے. اینڈ دس از ناٹ اے کوانسیڈنس کہ ان عیدوں کے ٹائم پہ وہ 49 ایئرس کا ٹائم پیریڈ بھی پورا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی منسٹری میں ہر کام جو تھا وہ عیدوں کے اوپر کیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ عیدیں جو ہیں یہ خداوند کی بار بار منسٹری کو دکھاتی ہیں. میرے ساتھ دیکھیں میتھیو چیپٹر 13, متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 38 اور 39ویں آیت, بلکہ 37, 38 اور 39. اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے اور کھیت دنیا ہے. اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں. جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے, اور کٹائی دنیا کا آخر ہے. کٹائی کا موسم کون سا ہے؟ خزاں کا. کٹائی کس کو ظاہر کرتی ہے؟ دنیا کے آخر کو. ایک اور حوالہ دیکھیں, یسایہ نبی کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت. لکھا ہے کہ اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس تاکستان کی بابت گاؤں گا. تاکستان ہوتا ہے انگور کا باغ, ٹھیک ہے نا, جہاں پر تاکیں لگتی ہیں. میرے محبوب کا تاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا. اس نے اسے کھودا اور اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں. اس میں برج بنایا اور ایک کولو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں, لیکن اس میں کیا ہوا؟ جنگلی انگور لگے. اب اے یروشلم کے باشندوں, یہودا کے لوگوں, میرے اور میرے تاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے تاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا. اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے تاکستان سے کیا کروں گا. میں اس کی باڑ گرا دوں گا اور وہ چراگاہ ہوگا. اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا, اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا اور وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرایا جائے گا. اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے, اور میں بادلوں کو حکم دوں گا کہ اس پر می نہ برسائیں. میرے ساتھ دیکھیں ایک اور حوالہ ہے, زکریا کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 16 آیت. زکریا چیپٹر 14 ورس 16 and 17. لیکن کہ یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بسال بادشاہ رب الفاج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے. ہاللیلویہ. اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الفاج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں, می نہ برسے گا. خداوند نے کیا دعا کی تھی یسایہ کی کتاب میں کہ میں دعا کروں گا کہ ان پر بادلوں سے کہوں گا کہ ان پر می نہ برسے. مکاشفہ کی کتاب میں 2 طرح کی کٹائی اب ہو رہی ہے. ایک وہ کٹائی ہے
جو اس شخص نے کی ہے جو بادل پر بیٹھا ہے اور آدم ذات جیسا ہے، ابن آدم جیسا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج ہے، جس کے ہاتھ میں درانتی ہے اور وہ تخت پر بیٹھا ہے اور وہ کٹائی کر رہا ہے۔ وہ جو ہے لکھا ہے کہ اس کو جب اینجل نے آ کر کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، اپنی درانتی چلا، کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، جمع کرنے کی عید آ گئی ہے۔ The time has come، اب وقت آ گیا ہے۔ The time has come، کیونکہ اس پیسج کی جو کی ورس ہے یا کی فریز ہے وہ کیا ہے؟ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ ان عیدوں کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ٹائم پیریڈ فنش ہو گیا، لیکن ساتھ میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاللیلویا، کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ The time has come، کٹائی کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ایسے ہی چلا جائے گا، ایسے ہی چلتا رہے گا، that will be our false thinking، کیونکہ کاٹے دونوں ہی جائیں گے۔ کٹائی جو یسوع کر رہے ہیں وہ بھی کاٹے جائیں گے، اور بعد میں جو اینجلز نے کٹائی کی ہے وہ بھی کاٹے جائیں گے۔ متی 13 باب میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کڑوے دانے ابلیس کے فرزند ہیں، ٹھیک ہے، اور لکھا ہے کہ خداوند آخری زمانہ میں اس کٹائی کے موسم میں اپنے اینجلز کو بھیجے گا کہ جا کر دنیا کے کونے کونے سے جو ہے وہ کیا کریں گے؟ ان کڑوے دانوں کو جمع کر دیں گے۔ متی 24 باب میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے فرشتوں کو بھیجے گا کہ وہ دنیا کے چاروں کونوں سے اس کے برگزیدوں کو بھی جمع کر لیں گے۔ ہاللیلویا، سو جمع کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ لیکن یہاں پر دو طرح کی کٹائی ہے، ایک کٹائی وہ ہے جو خداوند نے کاٹی ہے، اور ایک کٹائی وہ ہے جو اینجل نے کاٹی ہے۔ اینجل نے جو کٹائی کی ہے ریولیشن چیپٹر 14 میں، وہ انگور کے گچھے ہیں، انگور کے گچھے ہیں جو کہ فال سیزن میں آتے ہیں۔ انگور کی فصل اگر آپ لوگوں نے کبھی اگائی ہو تو وہ آج کل کا موسم ہے جس کے اندر انگور کے گچھے کاٹے جاتے ہیں۔ آپ کے گھر پہ انگور لگے ہوئے ہیں، پک گئے ہیں انگور؟ بالکل پک گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یاد آ گیا ایک دم کہ آپ کے گھر میں انگوروں کی بیل ہے۔ تو انگور کے جو گچھے ہیں وہ اس موسم میں، خزاں کے موسم میں پکتے ہیں۔ اور خداوند نے کیا کیا ہے؟ خداوند نے ہمیں کس چیز سے تشبیہ دی تھی؟ خداوند نے کیا کہا تھا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، I am the true vine، اور جو ڈالی مجھ میں رہتی ہے وہ پھل لے کر آتی ہے۔ لیکن آن دی ادر سائڈ اس نے کہا کہ میں اپنے محبوب کے لیے تاکستان لگایا، میں نے اس کے لیے سارے روڑے جو ہیں وہ نکال کر پھینکے، میں نے برج بنایا، میں نے وہ تاکستان جو تھا وہ سجایا، اس کی گوڈی کی، اس کے اندر سب کچھ کیا جو میں کر سکتا تھا، لیکن اس میں کون سے انگور لگے؟ جنگلی انگور لگے۔ کون سے انگور لگے؟ جنگلی انگور لگے۔ تو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ انگور جو کہ حقیقی درخت کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایک وہ انگور جو کہ جنگلی انگور ہیں، اور دونوں کی کٹائی ہو جائے گی، کوئی کٹائی سے نہیں بچے گا۔ both will be brought back to the house of the Lord۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب فصل پک گئی ہے، جب کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، سب سے پہلے کون سی کٹائی ہوئی؟ سب سے پہلے خداوند نے اپنے لوگوں کو چنا۔ ہاللیلویا، سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ اینجلز بھیجے جائیں اور انگوروں کے، جنگلی انگوروں کے گچھے اکٹھے کیے جائیں اور ان کو حوض میں پھینکا جائے، اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنے ہاتھ سے پلک کیے ہیں۔ ہاللیلویا، اپنے ہاتھ سے خداوند یسوع مسیح نے کٹائی کی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی فصل کو کاٹا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے۔ کیسے جانتا ہے؟ نام بنام جانتا ہے۔ اگر ایئن یہاں پر بیٹھا ہے اور ایئن خداوند کی بھیڑ ہے تو خداوند کہے گا کہ ایئن کو میں اپنے گھر میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ اگر عمران بھائی خداوند کی بھیڑ ہے تو وہ ان کو نام سے جانتے ہیں۔ ہاللیلویا، تو کٹائی کا یہ موسم آ گیا ہے، اور اگر یہ لاسٹ پیریڈ شروع ہو گیا ہے، that also means کہ we are now getting ready۔ ہماری کمریں بندی رہیں، چراغ جلتے رہیں، ہم نے جلدی جلدی اس فسح کے برا کو کھانا ہے۔ ہاللیلویا، ہم نے جلدی جلدی جو ہے وہ، ہمیں اب جلدی کا ٹائم آ گیا۔ Now we are in the sense of urgency، we should get into the sense of urgency۔ Now we should start thinking about our next generation۔ ٹھیک ہے، ہماری جو نیکسٹ چیز ہے، ہماری جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے، اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے۔ اور نیکسٹ ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی، خداوند کا گھر۔ وگرنہ کیا ہوگا؟ میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب 19 چیپٹر میں دیکھیں،
اور اس کے 11 ورس سے لکھا ہے کہ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح پہلی آمد میں جب آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ پریچنگ کی تھی۔ ہاللیلویہ، پریچنگ کی تھی۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ راستے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ انصاف اور لڑائی۔ یہ وہ والے خدا یسوع مسیح نہیں ہے جو چرنی میں پیدا ہوئے، کپڑے میں لپٹے ہوئے اور لوگوں نے آ کر ان کو رکھا چرنی میں۔ یہ وہ والے ہیں اب جو ہم نے کہا ہے کہ یہودا کا ببر ہے تو، ہاللیلویہ، جس کو ببر کے سامنے جائیں، کسی دن سفاری پارک میں جائیں اور گاڑی میں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں ببر کے سامنے، وہ آپ کو ویسے ہی کھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سو دس از دا لارڈ جس کی آنکھیں گناہ کو اب نہیں دیکھ سکتی۔ سو دس از اے ڈفرنٹ ورژن آف جیسس کرائسٹ۔ اور لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہے اور اس کا نام کلام خدا ہے۔ کون سی پوشاک پہنی ہوئی؟ خون کی چھڑکی۔ یہ کس چیز کا خون ہے؟ انہوں نے آگے جا کر پوچھا ہے کہ یہ کیا چکر ہے، اور 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں اس کے انگور کو رون دے گا۔ لیکن 14 آیت کیا کہتی کہ آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار، سفید اور مہین صاف کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اب یہ جو ہے یہ انصاف ہونے والا ہے بہت جلدی۔ میرے ساتھ دیکھیں یسایہ کی کتاب اس کا 63 چیپٹر، یسایہ کی کتاب اس کا 63 چیپٹر ورس 1 لکھا ہے کہ یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بصرا سے آتا ہے۔ ادوم سے کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ایڈوم جو ہے یہ اینٹی کرائسٹ کا علامت ہے۔ بصرا جو ہے یہ بصرہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ عراق کا ایک ٹاؤن ہے، ٹھیک ہے۔ بصرہ جو ہے عراق میں ہے، کویت کے بالکل ساتھ ہے، بغداد اور بصرہ۔ وہاں سے خداوند کیوں آ رہے ہیں؟ بیکاز ہی ہیز بین فائٹنگ اگینسٹ دی اینٹی کرائسٹ، ٹھیک ہے۔ ماڈرن ڈے بیبلون عراق جو ہے، اور لکھے کہ یہ جس کا لباس درخشان ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامان ہے۔ خداوند یسوع سے آگے جواب دیتے ہیں کہ یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں۔ پھر سوال آیا ہے کہ تیری پوشاک کیوں سرخ ہے؟ یہ اینجلز نے سوال کیا ہے کہ تیری پوشاک سرخ کیوں ہے؟ Why is your robe red؟ تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں رونتا ہے؟ جب وائن کو پیروں سے روندا جاتا تھا تو لباس پر اس کے داغ لگ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے خون ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس نے جواب دیا کہ میں نے تنہا انگور حوض میں روندے ہیں اور لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ نہ تھا۔ ہاں میں نے اپنے قہر میں ان کو لتاڑا ہے، اپنے جوش میں ان کو روندا ہے، ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا ہے۔ میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے۔ میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا۔ ہاللیلویہ۔ میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ میرے عزیزو، خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو خریدے ہوئے؟ خون سے خریدے ہوئے۔ ہاللیلویہ۔ bought by the blood of Jesus Christ, because if he has given his blood for us then we will not be bleeding، کیونکہ otherwise کیا ہے کہ ہمیں وہ اپنے پیروں سے کچل دے گا انگور کے گچھوں کو، اور یہ جنگلی انگور۔ اور آپ بھی اگر سن رہے ہیں تمام دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنی زندگی خداوند کو دے دیں۔ اگر آپ جنگلی انگور ہیں تو پھر آپ کی کٹائی بہت جلدی ہونے والی ہے۔ اگر آپ وہ گندم کی فصل ہیں، وہ انگور کے گچھے ہیں جو خداوند یسوع مسیح میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر بھی کٹائی ہونے والی ہے۔ سو 2 طرح کی کٹائی ہے۔ ڈفرنس کیا ہے؟ ہمارے ماتھوں پر باپ اور بیٹے کا نام لکھا ہوا ہے، اور جو لوگ نہیں اس چیز میں ہوں گے، جن کا نام نہیں لکھا ہوگا، وہ پھر حیوان اور اس کا جو اینٹی کرائسٹ ہے، حیوان اور اس کے بت کی پرستش کریں گے۔ لیکن ہماری پہچان کیا ہے کہ ہم مقدس ہیں، یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے ماتھوں پر اس کا نام لکھا ہے، اور ہم خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو آئیے اپنی زندگیوں کو خداوند کی حضوری کے لیے تیار کریں، کیونکہ بہت جلد ہم کٹائی کے اس سیزن میں سے گزریں گے، اور بہت جلد ہم خداوند کی حضوری میں پہنچائے جائیں گے۔
سو کیا ہوگا کہ ہم کاٹے جائیں گے, ہم پلک کیے جائیں گے, اینڈ وی ول بی ٹیکن ٹو دا ہیون. ٹھیک ہے, جب ہم آسمان میں پہنچائے جائیں گے تو 15 چیپٹر میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ ہم خداوند کی ہیکل میں پہنچائے جائیں گے, اور ہمیں سونے کے لیے زمین پر, جب ہم آسمان پر خداوند کے ساتھ ہوں گے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا فار آل دیز ڈیز, زمین پر آفتوں کے پیالے ڈالے جائیں گے. ہاللیلویا. اور زمین کو جج کیا جائے گا, اور اس کے بعد پہلے خداوند سزا دے گا, اس کے بعد پھر ان کو کاٹ ڈالے گا, اور پھر ان کو حوض میں پھینک دیا جائے گا. تو وچ پوزیشن یو وانٹ ٹو بی, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خداوند لے جائے اور آسمان میں آپ کے ساتھ ریوارڈ ہو, یا پھر آپ آسمان کے اوپر اتوں پیالے آندے دیکھو, اتوں چیزاں الٹیاں جان تاڑے تھے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ یہ وہ مصیبتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ موسیٰ کے دور میں جو مصیبتیں تھیں, پرانی مصیبتیں, ان کو کئی گنا انٹینس کر کے دوبارہ اس دنیا میں بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے نا, اور وہ لوگ جو زمین پر رہ جائیں گے وہ مصیبتیں اٹھائیں گے. ٹائم ہیز کم, کٹائی کا وقت آ گیا ہے, سیریس ہونے کا وقت آ گیا ہے, دنیا داری سے باہر نکلنے کا وقت آ گیا ہے, دنیا کی خواہشوں میں پھنس جانے سے باہر نکلنے کا وقت آ گیا ہے, یسوع کے ساتھ وقت سپینڈ کرنے کا وقت آ گیا. ہاللیلویا. اپنی زندگیوں کو خداوند کے حضوری میں, اپنے فیملی, اپنے اولاد, اپنے بچوں, اپنے بہنوں, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی زندگی کے لیے سوچیں, کیونکہ وہ وقت آ گیا ہے. اور بہت جلد درانتی کا حکم دے دیا جائے گا کہ لیٹس ہیو دا کٹنگ. ٹھیک ہے, ہارویسٹ کا ٹائم اب آ گیا ہے. ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو برکت دے. پریز گاڈ. خداوند آپ سب کو بلیس